ایک درویش اور اس کا کمسن چیلا شہر سے دور کسی جنگل میں رہتے تھے۔ درویش عام طور پر یاد خدا میں مصروف رہتا تھا اور چیلا آس پاس کی بستیوں سے بھیک مانگ کر اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ درویش کا دل انسانیت کے درد سے لبریز تھا اور وہ صبح و شام انتہائی سوز کے ساتھ دعا کیا کرتا تھا کہ اے میرے پروردگار، میں ایک بے بس اور بے وسیلہ انسان ہوں اور تیرے بندوں کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ اگر تو مجھے بادشاہ بنا دے تو میری زندگی کا ہر سانس بھوکے ننگے انسانیت کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ میں یتیموں، بیواؤں اور نادار لوگوں کی سرپرستی کروں گا۔ میں محتاجوں کے لیے لنگر خانے کھولوں گا۔ میں عدل اور انصاف کا بول بالا کروں گا۔ راشی اور بددیانت لوگوں کو سزائیں دوں گا۔ نیکی کو پروان چڑھاؤں گا، الغرض کہ میں ایک فلاحی معاشرہ قائم کروں گا۔ کمسن چیلے کو یہ یقین تھا کہ کسی دن مرشد کی دعا ضرور سنی جائے گی اور پھر ان کے دن پھر جائیں گے۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور چیلا جوان ہو گیا اور نیک دل درویش میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ چیلے کے اعتقاد میں فرق آنے لگا، یہاں تک کہ جب درویش دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ اس کے قریب بیٹھنے کے بجائے چند قدم دور بیٹھتا اور دبی زبان میں یہ دعا شروع کر دیتا: میرے پروردگار، اب میرا مرشد بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، بینائی جواب دے چکی ہے، اب وہ مجھے تخت کے بجائے قبر کے زیادہ قریب دکھائی دیتا ہے۔ اگر تجھے ایک نیک دل آدمی کا بادشاہ بننا پسند نہیں تو مجھے بادشاہ بنا دے۔ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میرا ہر کام اپنے مرشد کی خواہشات کے الٹ ہوگا۔ میں نادار کو زیادہ نادار، بے بسوں کو زیادہ بے بس اور مظلوموں کو زیادہ مظلوم بنانے کی کوشش کروں گا۔ میں چوروں اور ڈاکوؤں کی سرپرستی کروں گا۔ میں شرفاء کو ذلیل کروں گا اور میں رذیلوں کو عزت کی کرسیوں پر بٹھاؤں گا۔ میں راشی اور بددیانت اہلکاروں کو انعام دیا کروں گا۔ میں مساجد اور مدرسوں پر تالے چڑھا دوں گا اور جگہ جگہ فحاشی کے اڈے قائم کروں گا۔ درویش کو اس بات سے بہت دکھ پہنچتا اور وہ اپنے چیلے کو سمجھانے کی کوشش کرتا، لیکن چیلا بھی اپنی دعا پر ڈٹا رہا۔ آخرکار پھر وہی ہوا جو پرانے وقتوں میں ہوا کرتا تھا۔ اس ملک کا بادشاہ چل بسا اور تخت کے دعوے دار لڑنے مرنے پر اتر آئے۔ تلواریں سونت لی گئیں اور سازشیں شروع ہو گئیں۔ پھر کسی دور اندیش وزیر نے راتوں رات تمام دعوے دار لوگوں کو جمع کر کے یہ تجویز پیش کی کہ ملک کو خانہ جنگی سے بچانے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور صبح سویرے باہر سے جو آدمی سب سے پہلے مشرقی دروازے پر دستک دے اسے بادشاہ تسلیم کر لیا جائے۔ یہ تجویز منظور کر لی گئی۔ پھر یوں ہوا کہ اس رات نیک دل درویش کا چیلا بھیک مانگنے کے لیے کسی چھوٹی موٹی بستی کا رخ کرنے کے بجائے ملک کے دارالحکومت کی طرف جا نکلا۔ صبح سویرے اس نے شہر کے مشرقی دروازے پر دستک دی۔ پہرے داروں نے دروازہ کھول کر اسے سلامی دی اور امراء اسے ایک جلوس کی شکل میں شاہی محل میں لے گئے اور یوں وہ چیلا بادشاہ بن گیا۔ نئے بادشاہ نے سب سے پہلے حکم دیا کہ میری سلطنت میں جتنے درویش، فقیر اور سادھو ہیں انہیں کسی تاخیر کے بغیر گرفتار کر لیا جائے۔ خوش قسمتی سے درویش کو کسی ذریعے سے پہلے ہی اس بات کا پتہ چل گیا اور وہ سرحد عبور کر کے کسی دوسرے ملک میں چلا گیا۔ اس کے بعد
جو ہوا وہ کسی تشریح یا تبصرے کا محتاج نہیں۔ نئے بادشاہ نے پوری مستعدی اور دیانتداری کے ساتھ اپنے تمام وعدے پورے کیے۔ نہروں کا پانی بند کر دیا گیا، چوروں اور ڈاکوؤں کو جیلوں سے نکال کر حکومت کا کاروبار سونپ دیا گیا، نیک اور خدا پرست انسانوں کو عبادت گاہوں سے نکال کر جیلوں میں ٹھونس دیا گیا، عدل اور انصاف ختم کر دیا گیا۔ غرض ان دانش مندوں کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہ ملی جنہوں نے ملک کی بھلائی کے لیے ایک فقیر کو تخت پر بٹھا دیا تھا۔ جب نئے بادشاہ کے مظالم انتہا پر پہنچ گئے تو لوگوں کو بادشاہ کے ماضی کے بارے میں تجسس ہوا۔ معلوم ہوا کہ ماضی میں چیلا جنگل میں اپنے درویش کے ساتھ رہا کرتا تھا، تو پھر کسی سیانے نے مشورہ دیا کہ اس کے مرشد کو ڈھونڈا جائے اور فریاد کی جائے کہ اس بلا سے ہمیں نجات دلائے۔ درویش کو ڈھونڈا گیا اور بڑی منت سماجت کے بعد درویش کو رضامند کیا گیا اور اسے چیلے کے سامنے لایا گیا۔ چیلا اپنے مرشد کو دیکھ کر بہت عاجزی سے بولا، پیر و مرشد فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ درویش نے جواب دیا، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف تمہاری رعایا کے لیے رحم کی اپیل کرنے آیا ہوں۔ تم اقتدار کے نشے میں وہ زمانہ بھول گئے جب در در بھیک مانگا کرتے تھے۔ خدا سے ڈرو، یہ دنیا فانی ہے، اگر ہو سکے تو موت سے پہلے کوئی نیک کام کر لو۔ یہ سن کر بادشاہ نے تلخ ہو کر جواب دیا، دیکھیے قبلہ، آپ میری قوت برداشت کا امتحان لینے کی کوشش نہ کریں۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے مرشد ہیں اور میں آپ پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں۔ آپ مجھے جی بھر کر گالیاں دے سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ان لوگوں کے ساتھ کسی نیکی کا مشورہ نہ دیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم دونوں ایک ہی وقت میں دعا مانگا کرتے تھے، پھر کیا وجہ ہوئی کہ آپ کی دعا تو قبول نہ ہوئی اور میری دعا قبول ہو گئی، اور قدرت نے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اگر ان لوگوں کے اعمال ٹھیک ہوتے اور قدرت کو ان کی بھلائی مقصود ہوتی تو آج آپ ان کے بادشاہ بنتے، لیکن یہ بدبخت تھے، انہیں اچھے برے کی تمیز نہ تھی، اور قدرت نے ان کی بدعمالیوں کی سزا دینے کے لیے مجھے ان کا بادشاہ بنا دیا۔ اب میں مرتے دم تک اپنا پروگرام پورا کرتا رہوں گا۔ اگر قدرت کو ان کی گریہ و زاری پر رحم آ جائے اور میری زندگی کے دن پورے ہو جائیں تو وہ اور بات ہے، ورنہ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ نیک دل درویش نے بادشاہ کی بات سن کر جواب دیا، برخودار، تم ٹھیک کہتے ہو۔ اگر یہ لوگ قدرت کی طرف سے کسی انعام یا بہتر سلوک کے مستحق ہوتے تو میری عمر بھر کی دعائیں یوں رائیگاں نہ جاتی۔ یہ لوگ جنہوں نے میرے بجائے تمہارے سر پر تاج رکھ دیا اس قابل نہیں ہے کہ ان پر رحم کیا جائے۔ تم شوق سے اپنا کام جاری رکھو۔ رعایا کے ساتھ حکمرانوں کا تعلق باطنی طور پر لوگوں کے اعمال اور کردار سے ہوتا ہے۔ اگر رعایا کے لوگ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں اور ان کے اعمال اور معمولات نیک ہوتے ہیں تو ان کا ظالم حکمران بھی ان کے حق میں عادل اور نرم ہو اور شفیق بن جاتا ہے۔ لیکن اگر رعایا کے لوگ اللہ کی سرکشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان پر حکمران بھی ویسے ہی مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ آج ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں تو خود ہی سمجھ جائیں کہ کون سی برائی ہے جو ہم میں نہیں۔ کاروبار میں چور بازاری، ملاوٹ، جھوٹ، وعدہ خلافی،
اور اخلاقی معیار میں تو ہم سب سے نچلے درجے پر ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے کا بادشاہ اس زمانے والوں کو دلوں کے حالات کے مطابق بھیجتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔